الغرض منشی حیات اللہ کے آنگن کا یہ پھول ہر فکر سے آزاد پروان چڑھ رہا تھا۔ اماں چلو نا مزار پر حاضری دینے چلیں، آج میرا بہت دل چاہ رہا ہے۔ گل پری کے اسرار بھرے لہجے میں حاجرہ نے گور کر اسے دیکھا تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ اس وقت زوال کا وقت ہے، اس جھلکتی دوپہر میں جاؤ گی کیا؟ خود بھی چلو گی اور مجھے بھی چلاؤ گی؟ بھئی اب مجھ بوڑھی میں ہمت نہیں رہی، تم خاموش بیٹھی رہو۔ حاجرہ نے صاف انکار کر دیا۔ پر اماں ہمارے چلنے تک زوال کا وقت ختم ہو جائے گا، اور دیکھو تو آج اتنی گرمی بھی نہیں ہے۔ گل پری نے حاجرہ کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پھر سے اصرار کیا۔ اماں میری پیاری اماں، ہمیں کون سا 100 میل دور جانا ہے، بس آدھا گھنٹہ ہی تو لگے گا، چلنا۔ اس نے لاڈ سے اپنی باہیں اماں کے گلے میں ڈال لی اور جھٹ پٹ گال چوم لیے۔ حاجرہ بیٹی کی اس ادا پر مسکراتی، اچھا ٹھیک ہے لیکن وہاں سے جلدی آنا ہوگا، سمجھی تم؟ مزار پر جا کے تو تم بھول ہی جاتی ہو واپسی کی راہ۔ تمہارے ابا بھی بس زمینوں کے ہو کر رہ گئے ہیں، گھر بار کی کوئی فکر نہیں۔ حاجرہ نے حامی بھری تو وہ فٹافٹ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی چادر اوڑھنے۔ حاجرہ نے ٹھنڈی آہ بھر کر اس کی پشت پر لہراتی لمبی چوٹی کو دیکھا تھا، جلی ہے پوری، دھیرے سے بڑبڑائی تھی۔ گل پری اور حاجرہ نے دربار کے احاطے میں جو ہی قدم رکھا، ہوا کے سرد جھونکوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ حاجرہ حیران رہ گئی تھی، کیونکہ گھر سے دربار تک کے فاصلے پر انہیں ایسی ہوا کا جھونکا بھی چھو کے نہ گزرا تھا، بلکہ گرمی کی شدت اور حبس پہلے سے بھی بڑھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ حاجرہ نے گل پری کو دیکھا تھا، جس کے خوبصورت چہرے پر ایک سکون سا پھیلا ہوا تھا۔ سیاہ چادر میں اس کا خوبصورت چہرہ چاند کی ماند دمک رہا تھا۔ ماشاءاللہ کہہ کر مزار کے برآمدے میں آن رکی تھی، اپنی چادر کے پلو سے بندھے چند نوٹ کھول کر لوہے کے بنے باکس میں ڈالے تھے، جبکہ گل پری دربار کے ایک ایک گوشے کو عقیدت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اگربتیوں کی خوشبو فضا میں رچ کر ماحول کو سوگواری کے لبادے میں لپیٹے ہوئے تھی، ہر شے پر سکوت ستاری تھا۔ گل پری نے صاحب مزار کی قبر پر عقیدت سے بوسہ دیا تھا، چڑیوں اور کووں کی چہکار پورے قبرستان میں گونج رہی تھی۔ گل پری نے اپنی چادر کو درست کیا اور اپنی سیاہ گلافی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اس کے یقوتی سرخ لب ہلے تھے اور اس کی پرسوز اور سحر انگیز آواز پورے مزار میں گونجنے لگی۔ حاضری کے لیے آنے والا نوجوان چوکھٹ پر ساکت کھڑا چادر میں لپٹے حسن مجسم کو سن رہا تھا، جس کے نازک لبوں سے نعت کے میٹھے بول ادا ہو رہے تھے۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز آنکھیں بند کیے پورے سر و کیف میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حاجرہ نے اجنبی نوجوان کو چوکھٹ میں دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس نے گل پری کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ گل پری اٹھو چلے، اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے۔ اوہو اماں، سارا مزہ خراب کر دیا۔ ماں نے غصے کے انداز میں گھورتے ہوئے مزار کی چوکھٹ کی طرف دیکھا تھا۔ گل پری نے سمجھی نہ سمجھی والے انداز میں ماں کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی اور جلدی سے اٹھ بیٹھی، سیاہ چادر کو خود سے اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اماں چلو یہاں سے۔ حاجرہ اور گل پری نوجوان کے قریب سے گزری تو پل کی پل ان دونوں کی نظریں ملی۔ کتنی چمک تھی نوجوان کی بلوری آنکھوں میں۔ گل پری نے گھبرا کر نظر جھکا لی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ مزار کے احاطے میں لگے بڑے سے درخت کے نیچے وہ سراپا انتظار بنے بیٹھا تھا، ہر آنے جانے والے کو دیکھ کر چونک جاتا کہ شاید وہ آئی ہے۔ مگر اس دن کے بعد گل پری دوبارہ مزار پر حاضری دینے نہیں آئی تھی۔ آج اسے انتظار کرتے 5واں دن تھا۔ یہ دن رات اس نے کس طرح گزارے تھے یہ تو وہی جانتا تھا۔ ہر آہٹ پر چونک جاتا، ہر چہرے میں اس کو تلاش کرتا۔ دید کی پیاسی آنکھیاں سحراب نہ ہو پا رہی تھی، دل تھا کہ تڑپ کر اس کی آرزو کرتا۔ بے چینی سی تھی جو اس کی رگ و جان میں بھر چکی تھی، اپنی جھلک دکھلانے والی سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس کی سریلی آواز اس کے کانوں میں گونجتی تو وہ خود پر اختیار کھونے لگتا۔ کہاں چلی گئی ہو؟ آ جاؤ نا، آؤ دیکھو اپنے دیوانے کو ذرا۔ وہ بے قرار سا ہو کر مزار کی طرف سے آنے والے کچے راستے پر آن کھڑا ہوا۔
شام کے سائے جوں جوں گہرے ہو رہے تھے، اس کی بلوری آنکھوں میں جلتے دیپ بھی بجھنے لگے تھے۔ وہ سر جھکائے مایوس ہو کر دربار کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ تب ہی اس کی نظر سامنے سے آتے چند افراد پر پڑی تھی۔ وہ نہایت تیزی سے چلتے ہوئے اس کے قریب آن رکے۔ مدم مدم سرگوشیوں میں جانے اس سے کیا کہہ رہے تھے کہ وہ بے چین سا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ چلو جانے کا وقت آ گیا ہے، یہ کہہ کر اس نے اداس نگاہوں سے مزار کو دیکھا اور آنے والے افراد کے ساتھ ہو لیا۔ آؤ آؤ صفدان، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ باریش باروب بزرگ نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا تھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ صفدان نے نہایت ادب سے جھک کر ان کے ہاتھ کی پشت پر عقیدت سے بوسہ دیا تھا۔ وعلیکم السلام برخودار۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے صفدان کے سر پر دست شفقت پھیرا تھا۔ مؤدب نظریں جھکائے صفدان اس وقت وہاں پر موجود دیگر افراد کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ سب ایک قطار میں احتراماً ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ صفدان کے والد نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنے قریب بٹھا لیا۔ سب اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے تو صفدان نے اپنے والد محترم سے سوال کیا، بابا جان آپ نے کس مقصد کے تحت یوں اچانک طلب فرمایا مجھے؟ کوئی خاص وجہ؟ ہاں بیٹا، بہت اہم وجہ ہے۔ خاقون قبیلے نے پھر سے شر انگیزی شروع کر دی ہے۔ وہ قبیلے کے اصولوں کو توڑ رہے ہیں، اپنے مذہب اسلام سے باغی ہو رہے ہیں۔ وہ شیطانی قوتوں کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ بہت مرتبہ کوشش کی گئی کہ وہ راہ راست پر آ جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، مگر ان کی ہٹ درمی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ ان کے ساتھ مل چکے ہیں، کسی کی بھی عزت آبرو محفوظ نہیں رہی۔ وہ طاقت کے نشے میں چور لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں انہوں نے معمولی سی بات پر بڑھ کر ہمارے چند خاص آدمیوں کو قتل کر ڈالا ہے، جس کی وجہ سے تمام قبیلے میں غم و غصے کی لہر دوڑ چکی ہے۔ وہ سب بدلہ لینے پر بضد ہے۔ یہ افراد جو تم یہاں دیکھ رہے ہو، یہ سب مختلف قبیلوں کے معزز آدمی اور سردار ہیں۔ یہ سب یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں ایسی سخت سزا دی جائے کہ وہ دوبارہ سرکشی کی جرت نہ کر سکیں۔ خون بہا لینے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوئے تو صفدان گویا ہوا، بابا جان کیا وہ مذہب اسلام سے بھی دوری اختیار کر رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی تو ہم پرستی اور بت پرستی کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ شیطانی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انسانی بین چڑھا رہے ہیں۔ اوہو میرے خدایا! صفدان گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہر انداز سے بے چینی چھلک رہی تھی۔ بابا جان پھر تو ان کے خلاف فی الفور کارروائی کی جائے۔ اس نے بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں بیٹا، ہم سب نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے۔ یہ لڑائی تم لڑو گے، مجھے یقین ہے تم ہمارے اعتماد پر پورا اترو گے۔ صفدان کے والد نے وہاں پر موجود معزز افراد کو تائیدی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہاں بالکل، صفدان ایک ذہین اور ہوشیار سپہ سالار ہے، ہمیں اس پر پورا اعتماد ہے۔ آپ ہمارے سردار ہیں، ہمیں آپ کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں۔ خدا نے چاہا تو صفدان ضرور کامیاب ہوگا۔ قبیلے کے بزرگ نے صفدان کو دعا دیتے ہوئے کہا اور خاموش ہو گیا۔ صفدان نے سب کی رائے سنی تو ایک عزم سے بولا، میں آج ہی ان دشمنوں کے خلاف کارروائی کرتا ہوں۔ قبیلے کے اصولوں کی بغاوت تک تو ٹھیک تھا، مگر انہوں نے اسلام سے منہ پھیرا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ یہ جرم قابل معافی نہیں، اس کی سزا صرف موت ہے، صرف موت۔ صفدان کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی تھی۔ صفدان کے والد نے آگے بڑھ کر اپنی میان سے تلوار نکالی اور اس کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ ہماری خاندانی تلوار ہے صفدان، خدا تمہارا حامی و مددگار ہو۔ خاقون قبیلے سے ایک شور سا اٹھ رہا تھا، ہر طرف تلواروں کی جنکار بج رہی تھی۔ صفدان تیزی سے خاقون قبیلے کی صفوں میں گھسا اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک رہا تھا۔ اس کے ساتھی بھی ہمت و دلیری سے لڑ رہے تھے۔ مخالف قبیلے کے بہت سے افراد مارے جا چکے تھے، کچھ زخمی ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ خاقون قبیلے کا شیطانی سردار بھی لڑائی میں شریک تھا۔ صفدان نے اس کو دیکھا تو اس کی رگوں میں خون جوش مارنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کو مقابلے کی دعوت دی۔ دونوں گھوڑوں سے اتر کر زمین پر آ کے
دونوں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر تلوار سے وار کر رہے تھے، اس سے پہلے کہ صفدان کا داؤ اس پر چلتا۔ شیطانی سردار نے تیزی سے تلوار سے وار کیا تھا، جو اس کی رن پر گہرا زخم لگا گیا۔ صفدان کے ہونٹوں سے آہ نکلی تھی، اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا، تکلیف کی شدت بڑھ چکی تھی۔ شیطانی سردار نے جب صفدان کو بے بس پایا تو آگے بڑھ کر اس کا سر تلوار سے الگ کرنا چاہا کہ اتنے میں اس کے ساتھی آگے آگے۔ شیطانی سردار گھبرا کر میدان چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ صفدان بے ہوش ہو چکا تھا۔